فَإِلَّمْ اگر نہ وہ یستجیبو قبول کریں لکم تمہاری بات، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، فَعْلَمُوا تو جان لو، انما بے شک انزلہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم سے۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، کوئی صورت نہ لے کر آ سکے تو ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے ہی اترا ہے۔ وَاللَّہ اور یہ کہ نہیں، الہ کوئی معبود الا ہوا مگر وہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فہل تو کیا، انتم ہو تم مسلمون مسلمان، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، تو کیا آپ مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام لانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اندو بالا ہے، تو معبود برحق صرف وہی ہے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کے کلام جیسا کوئی کلام بنا لو، اور یقین کر لو تم اس کے بنانے سے عاجز آ جاؤ گی۔ یہ اللہ کا ہی کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پس آؤ اور اسلام کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ۔ من جو کانا ہو یریدو چاہتا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، تو جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا اور اس کی زینت، نوفی تو ہم پورا دیں گے، الیہم ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا نہیں، یبخسون کوئی کمی کرتے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتے ہیں تو ہم ان کو پورا دیں گے اس میں سے، اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ریاکاروں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جو شخص دنیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، روزے رکھے، تہجد گزاری کرے، تو اس کو اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اولئک الذین تو یہی لوگ ہیں، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، فی الاخرۃ آخرت میں، الی النار سوائے آگ کے، تو یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے آگ کے۔ وحبط اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا جو انہوں نے کمایا، فیہا اس میں، وباطل اور باطل، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد ہو گئے، اور جو وہ کرتے ہوئے سب ضائع ہو گیا۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے جو اعمال ہوں تو ان کا آخرت میں کیا حصہ مل سکتا ہے سوائے آگ کے؟ مومن کی نیت اور مقصد صرف آخرت کی طلبی ہوتا ہے تو اللہ اسے آخرت میں اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ آفامن کانا تو کیا جو ہو، علی بینات روشن دلائل پر ہوں یا عقل سلیم پر ہوں، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آیا ہو اس کے، شاہد گواہ، منہ اس کے، تو اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آسمان سے آیا ہو، یعنی آسمان سے کیا گواہ تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تھی، اماماً امام تھی، پیشوا تھی، ورحمتاً اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تو جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلائل پر ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمان سے گواہ بھی آیا ہو، یعنی تو گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے پاس ایک گواہ بھی موجود ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہو جو پیشوا اور رحمت ہو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، تو یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا، بھی اس سے، من الاحزاب گروہوں میں سے، یعنی کفار کے گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، نارو تو آگ ہے، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ، تو یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فلا تکو تو مت ہو جائیں آپ، فی مریتن کوئی شک میں، منہ اس سے، تو آپ اس قرآن مجید کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ ہونا۔ انہ الحق تو بے شک یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان مومنوں کا وصف بیان ہو رہا ہے جو وحدانیت پر قائم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل سے مانتے ہیں۔ ایسے حکم الہی ہے، فَأَقِیمُوا وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا اپنا منہ دین حنیف پر قائم کر دے، اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانی فطرت پیدا کی ہے۔ بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث قدسی میں ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو محب پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ ومن ازلم، اور کون ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے اللہ اللہ تعالیٰ پر کاذباً جھوٹ، اور اس سے بھر کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک، تو یہی لوگ ہیں، یورزون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، تو یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یقولو، اور کہیں گے، الاشہاد، الاشہاد، گواہ، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا علی ربہم، جھٹلایا اپنے رب کو۔ الا، سن رکھو، لعنت اللہ، لعنت اللہ تعالیٰ کی ہے، علی الظالمین، ظالموں پر، تو سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی۔ مسند احمد میں صفوان بن مخزر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا، اسے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ تجھے تیرا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ یہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب ہلاک ہوا، تو اس وقت الرحمن الرحیم فرمائے گا کہ میرے بندے، دنیا میں ان پر میں پردہ ڈالتا رہا ہوں تو آج بھی میں انہیں بخشتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا نام اعمال اسے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے یہ وہی ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور کجی تلاش کرتے ہیں اس میں، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت سے، ہم کافرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اتباع سے روکتے ہیں اور ٹیرے ہی رہتے ہیں، ساتھ ہی قیامت اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں، وہ ان سے اس وقت انتقام لینے پر قادر ہے، اگر چاہے تو آخرت سے پہلے ہی انہیں دنیا میں پکڑ لے، لیکن اس کی طرف سے تھوڑی انہیں ڈیل مل گئی ہے۔ بخاری و مسلم ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن بالآخر جب پکڑتا ہے تب چھوڑتا ہی نہیں، ان کی سزائیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے انہوں نے کام نہ لیا، حق سننے سے کانوں کو بہرا رکھا، حق کی تابعداری سے آنکھوں کو اندھا رکھا، تو جہنم کے داخل ہوتے وقت وہ کہیں گے اگر سنتے ہوتے، عقل رکھتے ہوتے تو آج دوزخی نہ بنتے۔ اولئک، تو یہی لوگ ہیں، لم نہیں، یکونو، وہ کر سکتے، موجزین، عاجز، فی الارض، زمین میں، تو یہ لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وما کانا، اور نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یضاعف، بڑھا دیا جائے گا، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب، ما نہیں، کانو تھے وہ، یستطیعون السمع، استطاعت رکھتے کہ سن سکتے، وما کانو یبصرون، اور نہیں وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، نہ اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے، تو اے پیغمبر ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں، خسروا، خسارہ پایا، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، وضل، اور گمراہ ہو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ باندھتے رہے تھے۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ ان کا خود ہی نقصان ہوتا رہا۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور خود اپنے آپ کو جہنمی بنایا۔
جہاں کا عذاب ذرا سی دیر میں ہلکا نہیں ہوگا۔ آگ کے شعلے کم ہونے کو کہاں اور تیز ہوتے چلے جائیں گے۔ جنہیں انہوں نے گر لیا تھا یعنی بت اور اللہ کے شریک وغیرہ، آج وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے، تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے شرک سے صاف مکر جائیں گے۔ وہ باعث عزت سمجھتے تھے لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے باعث ذلت ہیں۔ کھلے طور پر اس بات کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ان مشرکوں نے انہیں نہیں پوجا۔ لا جرما، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔